روداد برصغیر پہلا حصہ۔ برصغیر میں صدیوں سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی تھی۔ مسلمان حکمرانوں کی کامیابی کا دار و مدار ایک طرف تو ہر طبقے کے ساتھ منصفانہ سلوک، عوام کی خوشنودی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم تن مصروف ہو کر کام کرنے پر تھا، دوسری طرف وہ خود برصغیر کی قومیت میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ اجنبیت اور غیریت کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ انہوں نے یہاں کے اصلی باشندوں کو امور حکومت میں اس طرح شریک کر لیا تھا جیسے ایک قوم کے افراد آپس میں شریک ہوتے ہیں۔ انگریز مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، عالمی شہرت۔ انگریز ممبران پر مشتمل حرفتی کمیشن اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے، ایسے زمانے میں جبکہ مغربی یورپ میں جو کہ موجودہ ترک حرفت کا مولد و منتہا ہے، غیر مہذب قبائل آباد تھے، ہندوستان اپنے حکمرانوں کی دولت اور اپنے کاریگروں کی اعلیٰ صنعت کے لیے مشہور تھا، اور بہت بعد کے وقت میں بھی، جبکہ مغرب کے حوصلہ مند تاجر پہلے ہندوستان میں نمودار ہونے لگے۔ یہ ملک زیادہ ترقی یافتہ یورپین اقوام سے کسی طرح گھٹا ہوا نہیں تھا۔ عہدوں کی منصفانہ تقسیم۔ مشہور بنگالی لیڈر سر پی سی رائے کہتا ہے، اورنگزیب کے عہد میں بنگال کے ہندوؤں کو منصبداری اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئیں، بڑے بڑے زمیندار بنا دیے گئے۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کو گورنر بنایا، وائسرائے بنایا، یہاں تک کہ اس نے خالص مسلم صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب السلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت تھا۔ ہر قسم کے عہدے وزارت عظمیٰ اور سپہ سالاری سے لے کر ادن انتظامی اور فوجی عہدوں تک بلا لحاظ نسل و رنگت اور مذہب و وطنیت حسب قابلیت مفتو اقوام کو بھی دیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو مہاراجہ راجہ تعلقدار بنایا، بڑی بڑی ریاستیں دیں، 7,000، 6,000، 5,000 اور نیچے کے تمام منصب عطا کیے۔ بین الاقوامی حیثیت۔ شہنشاہی درباریوں سے لے کر عام سوسائٹیوں تک سب مخلوط تھے، اس لیے تمام ہندوستانی دنیا کی نظروں میں بھی اور آپس میں بھی عزت و شوکت اعلیٰ پیمانے پر رکھتے۔ یہی نہیں بلکہ بے مثل ثروت، بے مثل تجارت، بے مثل دستکاری، بے مثل تمدن اور بے مثل طاقت کی بنا پر اقوام عالم میں برتری اور سب سے فوقیت کا درجہ رکھتے تھے۔ کوئی ہندوستانی خواہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، غیر ملک میں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور نہ ہندوستان میں کوئی غیر قوم کا آدمی کسی ہندوستانی کو ذلیل دیکھ سکتا تھا۔ آزادی تقریر کا حق۔ اس بارے میں سر باٹل نے کہا ہے، ایک دیسی شہزادے کا دربار بھی کونسل کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ ایک اچھے حکمران کے زیر اثر اس دربار میں سب کی رسائی ہوتی ہے اور ہر ایک کو تقریر کرنے کی بڑی آزادی حاصل ہوتی ہے، اور یہی ذریعہ ہے جس سے وہ رعایا پر کسی قانون کے اثر کو محسوس کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح بے چینی کو پہلے ہی معلوم کر لیتا ہے۔ رعایا کی حفاظت۔ برنین فرانسیسی نے لکھا ہے، رعایا کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے جس طرح بادشاہ اپنے خاندان کے افراد اور اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ کسی طرح گوارا نہیں کیا جاتا تھا کہ کوئی فوجی یا پولیس یا کوئی اجنبی رانیت پر کسی قسم کی دسترازی کرے۔ اتحاد و اتفاق۔ وائسرائے ہند اور گورنر مدراس لارڈ ولیم 1892 میں کمیٹی کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہتا ہے، بہت سی باتوں میں اسلامی حکومتیں انگریزی راج سے کہیں بہتر تھیں۔ مسلمان اس ملک میں آباد ہو گئے جس سے انہوں نے فتح کیا تھا، وہ ہندوستانی باشندوں میں گھل مل گئے، ان میں بیاہ شادی کرنے لگے۔ مسلمانوں نے ہندوستانوں قوموں کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ فاتح و مفتوح کے مزاج، دلچسپی اور ہمدردی میں یکسانیت تھی، کوئی فرقہ نہ تھا۔ تہذیب و تمدن۔ ہندوستانیوں کا طریقہ کاشتکاری بے مثل صنعت و حرفت، ان کی صنعت و کاشتکاری کے معاملے میں استعداد، ہر شخص میں مہمان نوازی اور خیرات کرنے کا مبارک جذبہ موجود ہو، اور سب سے زیادہ یہ کہ صنف نازک پر پورا اعتماد کیا جاتا ہو، اس کی عزت و عصمت و رفت کا پوری طرح لحاظ رکھا جاتا ہو۔ یہ ایسے اوصاف ہیں جن کے ہوتے ہوئے ہم اس قوم کو غیر مہذب اور غیر متمدن نہیں کہہ سکتے۔ ایسی صفات کی موجودگی میں ہندوستان کو یورپی اقوام سے کسی طرح کمتر نہیں قرار دیا جا سکتا۔
اگر انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تہذیب و تمدن کی تجارت کی جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہندوستان سے تمدن کی جو کچھ درآمد انگلستان میں ہوگی اس سے انگریزوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ مشرق میں کسی شریف آدمی کے زنانہ مکان میں غیر مرد کا گھس جانا یا کسی عورت کو بے پردہ دیکھ لینا ناقابل برداشت ظلم سمجھا جاتا ہے، جس کا بدلہ صرف خون سے لیا جا سکتا ہے۔ مذاہب کی مساوی توقیر۔ پنڈت سندر لال لکھتا ہے، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور ان کے بعد اورنگزیب کے تمام جانشینوں کے زمانے میں ہندو اور مسلمان یکساں حیثیت رکھتے۔ دونوں مذاہب کی مساویانہ توقیر کی جاتی تھی اور مذہب کے ساتھ کسی قسم کی جانبداری نہ کی جاتی۔ ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار ہندوؤں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھیں۔